تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ کنز العرفان: بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ کے فضل اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر کرم کی کٹائیں بس چھانے والی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک کا مہمان ماہ نزول قرآن یعنی پیارا پیارا برکتوں والا ماہ رمضان تشریف لانے ہی والا ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان. کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ شیطان قید ہو جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے گی، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا. بخشش کے پروانے بٹنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. روزانہ لاکھوں لاکھ مسلمان روزانہ بخشے جائیں گے. اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کی تشریف آوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، یعنی بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا. اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ رمضان کی تشریف آوری ہوئی تو حضور نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں بے شک یہ ماہ رمضان ہے، اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مبارک مہینے کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے حل من سائل فیعطی، ہے کوئی سوال کہ اس کا سوال پورا ہے، کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچنا نصیب کرے. آمین. کچھ دن ہے، کچھ پتہ نہیں رمضان تک پہنچ پائیں نہ پائیں، ہماری روح پہلے زندگی کی سانسیں پہلے پوری ہو جائے، کچھ پتہ نہیں. اور پھر رمضان نصیب بھی ہو تو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک تو پہنچ جائیں، لیکن ایسی بیماری لگ جائے، ایسا مرض لگ جائے، روزے نہ رکھ سکتے، عبادت نہ کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا. اور اللہ پاک ہمیں اس میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے. ہم نے ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اس تعلق سے ہم نے سورہ یوسف کی ایک آیت سننے کی سعادت حاصل کی جو ہمارا آج کا موضوع ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. واقعہ تو مشہور ہے، یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کے سبب ماں باپ سے جدا ہوئے، جو بھی تکلیفیں اٹھائیں، کنویں میں آپ کو پھینکا گیا، اس کے بعد قید ہوئے، زندگی میں اتنا کچھ ہوا، وجہ کیا تھی؟ بھائیوں کی وجہ سے. مصر میں پہنچے، عزیز مصر کے گھر پرورش پائی، پھر مصر کی عورتوں نے معاذ اللہ آپ کو گناہ کی جانب مائل کرنا چاہا، مگر آپ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کے خیال سے بھی دور گئے، مگر آپ کو ناحق جیل میں رہنا پڑا، پھر وہاں سے باہر تشریف لائے. آخر کار اللہ پاک نے آپ کو عزیز مصر کا
مرتبہ رتبہ عطا فرمایا۔ اب حالات یوں پلٹے کہ مصر پر آپ کی حکومت تھی، قبضہ اختیار مصر پر صرف یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ وقت جب آپ مصر کے حکمران بن چکے تھے، تب آپ کے بھائی آئے اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا تو بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف۔ پھر فرمایا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو آپ کے الفاظ تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو جواب دیا، یہ آیت کریمہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یعنی اے میرے بھائیوں، اگرچہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اتنا عرصہ والدین سے جدائی، تکلیفیں، پریشانیاں، کنویں میں پھینکا جانا، اگرچہ مجھے سال ہر سال کی ابو جان سے جدائی برداشت کرنا پڑی، اگرچہ بہت سے مشکلات سے گزرنا ہوا، مگر یہ اللہ کا احسان ہے۔ اے میرے بھائیوں، جان لو، جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو صبر کر لیتا ہے، اللہ پاک ایسوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے پریشانیاں ہوئی، ابو سے جدائی سہنی پڑی، لیکن میں نے صبر کیا اور اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسے ہر میدان میں مقاصد کے حصول میں، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ترقی، عروج، کامیابی عطا فرماتا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی کامیابی کا ایک راز سنا، یا ایک بہت پیاری بات کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12 مہینے جو ہے نا، ان کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ٹوٹل 12 ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَالشَّهْرُ رَمَضَانَ بَيْنَ الشُّهُورِ كَيُوسُفَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ، یہ جو 12 مہینوں کے اندر یہ رمضان کا مہینہ ہے، 12 مہینہ، 11 مہینے اور یہ 12 مہینہ رمضان کا مہینہ جو ہے، یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال بھائیوں میں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سب سے عزیز اور پیارے بیٹے ہیں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام انتہائی رحم دل تھے، بہت معاف فرمانے والے، علم والے، کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو کوئی سزا نہیں دی، یکدم معاف فرما دیا۔ یوں ہی ماہ رمضان کی بھی شان ہے کہ اس مبارک مہینے میں رحمتیں چھما چھم برستی، بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، ایسے ایسے گناہ گار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی بخشے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے 11 مہینوں میں کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ظاہری بینائی مبارک جب کم ہوئی، حالانکہ 11 بیٹے تو آپ کے سامنے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے دور تھا تو بینائی کمزور ہوگی، بینائی کا سفر۔ آپ صبح شام انہیں دیکھتے تھے، جو 11 بیٹے تھے صبح شام ان سے ملتے تھے، دیکھتے تھے، بینائی نہیں آئی، مگر یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک ابھی مصر سے چلی تھی خالی، آپ نے اس کی خوشبو محسوس کر، اور آپ کی قمیض مبارک جیسی چہرے پہ لگائی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ گئی۔ گویا کہ فضائی ایسی نیکیوں بری ہو جاتی ہے رمضان کے اندر۔ یوں ہی ہمارا اور ماہ رمضان کا حال ایسے ہی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نیکیاں کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے،
فضائی نیکیوں بری ہو جاتی ہے، جیسے چاند نظر آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر طرف نیک کاموں کی بہار آ جاتی ہے، گناہگار سے گناہگار بندہ اور اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، وہ بھی تراویح پڑھنے مسجد آ ہی جاتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیوں کی طرف گناہگار بندہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خیر پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک ضمنی بات تھی، ہم نے آیت کریمہ سنی ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو صبر کرے، اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کامیابی کے دو نسخے بتائے گئے۔ پہلا نسخہ ہے تقویٰ، کامیاب ہونے کے لیے پہلا نسخہ تقویٰ، دوسرا نسخہ ہے صبر۔ بس یہ دونوں اوصاف اپنا لیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور ماہ رمضان ہی نہیں، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دو نسخے آج لے لیں، تقویٰ اور صبر۔ اب صبر کی آگے ڈیٹیل ہے، تو مصیبتوں پہ صبر ہوتا ہے، پریشانیوں پہ صبر ہوتا ہے، بیماری پہ صبر ہوتا ہے، مشقتوں پہ صبر ہوتا ہے۔ کرنی اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا، واویلا مچا کے کون سا واپس آ جائے؟ صبر ہی کرنا ہوگا، بے صبری کریں گے تو ثواب ضائع ہو جائے گا، اجر ضائع ہو جائے گا۔ ایک یہ بھی صبر ہے، ایک عبادت پر قائم رہنا، نیکیاں کرتے رہنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ کہاں دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا؟ شیطان روکنے والا ہے، نفس روکنے والا ہے، دل نہیں کرتا، سستی ہو جاتی ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، پھر بھی بندہ عبادت کر رہا ہے۔ دل نہیں کرتا پھر بھی تراویح پڑھ رہا ہے، دل نہیں کر رہا پھر بھی روزے رکھ رہا ہے، دل نہیں کرتا پھر بھی ذکر و اذکار کر رہا ہے، درود پاک میں لگا ہوا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکیوں پر ڈٹے رہنا بھی صبر ہے۔ تو صبر کی کافی وسیع ڈیفینیشن ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان یہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ تقویٰ کامیابی کا نسخہ ہے، اور تقویٰ پانے کے لیے رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، ایک بہترین ٹریننگ پیریڈ ہے تقویٰ حاصل کرنے کا۔ رمضان بہترین موقع ہمارے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ روزہ نئی عبادت نہیں ہے نا، یہ پہلے بھی تھی، پہلے لوگ بھی رکھتے تھے روزے، نیا کام نہیں ہے کہ یہاں پہ مشقت ڈال دی گئی، سخت کام ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، ہمارے لیے فائدہ مند کام ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن ویسے روزے رکھا کرو، صحت مند رہنا۔ اچھا، روزے تمہیں فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے فرض کیے گئے۔ وہ روزہ بھی رکھیں پرہیزگار بھی نہ بنے، روزے بھی رکھیں بھوکے پیاسے بھی رہیں گناہ بھی نہ چھوڑیں، تقویٰ کیسے ملے گا؟ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، نمازیں پڑھی، تراویحیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن متقی نہ بن پائے، تو جو مقصد تھا وہ تو بہت ہو گیا۔ جو رمضان آنے کا مقصد تھا ہمیں متقی بنانے والا، وہ مقصد پورا نہ ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کے آخری سے لعلکم تتقون کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں روزے کی حکمت کا ذکر ہے، یعنی ایمان والو، اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مہینہ آ رہا ہے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں گناہ کرانے والا نفس ہے، اور نفس جو ہے یہ کھانے پینے سے طاقتور ہوتا ہے۔ جب روزے سے اس کی قوت ٹوٹ جائے گی تو تمہیں گناہ کی طرف جو رغبت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ جو خالی پیٹ جو ہے نا وہ اتنا گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن جب پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر وسوسے گناہ والے خیالات آتے ہیں، اور بھوکا رہنے سے پرہیزگاری نہیں ملتی ہے۔ پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ماہ تقویٰ ہے، لہذا اس مقدس مہینے کو تقوی کے ساتھ ہی گزاریے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رب، ہمارے پیارے اللہ نے مجھے، آپ کو، ہمیں، ہم سے پہلے امتوں کو، غرض سب انسانوں کو ایک نصیحت، ایک وصیت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی نصیحت کا، اسی وصیت کا بیان ہے۔ فرمایا ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بندے سے پیار بھی کرتا ہے اور اپنے بندے کو جانتا بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، اور وہ رب فرما رہا ہے تقوی اختیار۔ اگر وہ صحیح خدری سے روایت ہے، رسول کریم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کر کے فرمایا کہ تمہیں تقوی لازم ہے، کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے، ساری اچھائیاں اس میں آ جاتی ہیں تقوی کے اندر۔ تقوی اتنی اچھی چیز ہے۔ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا، اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جس راستے میں کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ مجھے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے جھاڑیوں سے گزرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذالک تقوی، تو یہی تقوی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا میں آ گئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہے نا، لیکن پھر اپنی روح کو ہم دنیا میں آ کے گندا کر لیتے ہیں، گناہوں سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ پاک صاف دل اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، ہم اس دل کو گندا کر لیتے ہیں۔ اب ہم اس دنیا سے گزر کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے عالم برزخ میں جائیں گے، جتنا عرصہ اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے۔ مرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے آخرت سے پہلے اور مرنے کے بعد یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اب آگے ہم جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آگے عالم آخرت ہے۔ تو ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، ہر لمحے گزر رہے ہیں، آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہاں بڑھ رہے ہیں؟ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، عالم برزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں، گناہوں کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خواہش پرستی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہزاروں گناہ ہیں، ہزاروں گناہوں کے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے پاک صاف دل کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو ان جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے، گناہوں سے بچاتے ہوئے ہم نے گزرنا ہے۔ یہی کہا، اپنے روح اور دل کو آلودہ نہیں ہونے دینا۔ روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے، مگر اس کے لیے روزے اور رمضان کے حقوق پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم تقویٰ کیسے پا سکتے ہیں؟ کیسے تقوی کو اپنا سکتے ہیں؟ ماہ رمضان تقوی اختیار کرتے ہوئے کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الموجود میں وہ ذکر کیا، مختصر سی نصیحت ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں نصیحت فرمائی۔ یار آقا کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، آپ تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے۔ دو لفظوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس کو قابو رکھ، اپنے حواس کو قید کر، مثلا آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اپنے حواس کو قید کر لو۔ ایسی فصاحت و بلاغت کے قربان، کیسی زبردست کمال کی نصیحت فرمائی آپ نے۔
اس لیے کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا کمال کا ہوتا ہے۔ پیارے آقا کی اس دو لفظی نصیحت پر اگر ہم گہری نظر سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین اور اہم ترین طریقہ ہے۔ دیکھیے تقویٰ اصل میں دل کی کیفیت کا نام، امام غزالی نے اپنے استاد محترم کے حوالے سے تقوی کی یہ تعریف کی ہے کہ دل کو گناہوں سے دور کر دینا یہ تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خوف خدا کا بیان سنتے ہیں، ہم قبر و آخرت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گناہ نہ کرنے کا سچا پکا ادا کر لیتے ہیں، مگر کچھ ہی دیر بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لگے ابھی تو کچھ ہی دیر پہلے تو قبر کے خوف سے روئے تھے، کچھ دیر پہلے تو گناہوں کے خوف سے رونا آ گیا تھا، آنسو نکل آئے تھے، اب کیا پھر گناہوں میں پڑ گئے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہے یہ گناہوں سے دور نہیں ہوا۔ گناہوں سے دور ہو جاتا نا، واقعی وہ رونا صحیح والا رونا ہوتا، وہ دل والا رونا ہوتا، تو پھر گناہ نہ کرتے۔ دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو پھر نفس گناہ کی خواہش کرے بھی تو دل اسے ٹھکرا دیتا ہے، اس خواہش کو دل ٹھکرا دیتا ہے۔ جو واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی متقی ہیں، جب ان کو گناہ کا موقع ملتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کا موقع مل گیا، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے نا، وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی ایسے لوگ کمال کے واقعی متقی لوگ ہیں، ایسے نوجوان ہیں جن کو گناہوں کے مواقع ملتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، اللہ نے بچایا ہوتا ہے اس کو۔ کئی ایسے جو کسی بھی عمر میں گناہ سے باز نہیں کرتے، گاڑی سفید ہے پھر بھی گناہ کرتے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بڑے متقی بنا ہے۔ تو یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ دل خواہش کرے تو بھی دل کو ٹھکرا دیتا ہے۔ جب دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، گناہ کے اسباب بن بھی جائیں، پھر بھی دل ان اسباب سے کنارہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ یار یہ بری چیزیں، یہ بد نگاہی نہ کرو۔ سوشل میڈیا پہ اکیلے بیٹھے ہو، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، یہ تو گناہوں بھرے معاملات ہیں۔ میوزک سن رہے ہو، گناہ ہے، بد نگاہی کر رہے ہو، نامحرموں کو دیکھ رہے ہو، گناہ کا کام ہے۔ اسے کہنا نہیں پڑتا۔ جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، وہ اکیلے بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اگر ہم تقویٰ نہیں ڈالیں گے، خوف خدا نہیں ڈالیں گے، کتنی نظر رکھیں گے گناہوں سے بچانے کے؟ خوف خدا نہیں ہے تو نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی تو اللہ رسول کی باتیں ماننے کا جذبہ ہوگا کہ اللہ نے منع کیا، اللہ کے محبوب نے منع کیا، یہ چیز نہیں دیکھنی، یہ بری چیز، یہ گندی چیز، یہ فلاں کام نہیں کرنے، گناہ والے کام، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے محبوب ناراض ہوں گے۔ تو جب تک خوف خدا نہیں ڈالیں گے، تقویٰ پرہیزگاری نہیں ڈالیں گے، بچوں کو نیک نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو نیک نہیں بنائیں گے، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ کیفیت کیسے بنے گی؟ جو دل کی یہ کیفیت کا نام تقویٰ ہے، یہ تقوی والی کیفیت کیسے بنے گی؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ جب کہیں سے کوئی سڑک ٹوٹی ہوتی ہے، اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، مرمت ہو رہی ہوتی ہے، ایک تو مرمت کا کام جاری ہوتا ہے اور کیا ساتھ گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں، بورڈ لگا ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، آگے کام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر ساتھ کام بھی ہو رہا ہے، ساتھ ٹریفک بھی گزر رہی ہے، تو پھر تو کام نہیں ہوگا، کام ساتھ خراب ہوتا جائے گا، کام نہیں ہو پائے گا، ٹریفک کو روکنا پڑتا ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ دو کام کرنے پڑتے ہیں، مرمت بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، ٹریفک کو بھی روکا ہوا ہے، دو کام یہاں۔ یہ بورڈ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اگر وہاں سے روٹین میں گاڑیاں گزریں گی تو پھر کام کاریگر نہیں کر پائیں گے جتنا کام کریں گے۔ ابھی سڑک کچی ہے، اوپر سے گاڑی گزرے گی، پھر ٹوٹ جائے گی، لہٰذا عام رفت بند کی جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا بھی ہے۔ ہمارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے،
اب اس دل کی مرمت کرنی ہوتی ہے. اس دل کی مرمت کے لیے اللہ پاک نے رمضان عطا فرمایا. اب اس کی مرمت کرنی ہے. مرمت کے دوران گناہوں کے راستے بند کرنے ہیں. اگر گناہ بھی ہوتے رہے, مرمت بھی جاری رہی, تو پھر ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی, مرمت نہیں ہو پائے گی. تو گناہوں کے راستے بند کرنے ہوں گے. دل کی مرمت کے لیے روزے رکھنے ہوتے ہیں. گویا کہ ہم نے اپنے اندر کاریگر لگا دیے, روزے رکھنے شروع کیے, اندر کاریگر لگ گئے. تراویحیں پڑھی, عبادات کی, تلاوت قرآن کی, ذکر و اذکار کیا, درود پاک پڑھا, نیک اعمال کرتے رہے, سحری افطاریاں. رمضان میں تو سارے کام ہی عبادت ہے. سحری کرنا بھی عبادت, افطاری کرنا بھی عبادت, سونا بھی عبادت. تو یوں سمجھ لیں 24 گھنٹے رمضان میں عبادت میں گزر رہے ہوتے ہیں. تو یوں اندر مرمت کا کام جاری ہے. بہت سارے کاریگر لگے ہوئے رمضان میں, دل کی مرمت ہو رہی ہے. مگر سارے کاریگر جو ہم نے اندر لگا لیے ہیں تاکہ دل کی صفائی ہو, یہ تو صفائی کرتے ہیں, لیکن اندر گناہوں کے راستے بند نہیں کریں گے. جس سے گناہ اندر آ رہے ہیں, ٹریفک اندر آ رہی ہے جو اس روڈ کو خراب کر رہی ہے, تو صفائی نہیں ہو پائے گی. لہذا روزہ تو رکھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرنی ہے, تراویح پڑھنی ہے, سارے معاملات رمضان میں کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ راستے بند کرنے, تاکہ روزے کے ذریعے, عبادات کے ذریعے ہماری اندر سے پوری صفائی ہو سکے اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اب وہ دل کے راستے کون سے ہیں جو ہم نے بند کرنے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور داتا گنج بخش کو خواب میں زیارت کروائی اور 2 لفظوں میں نصیحت فرمائی کہ احبس حواسک, اپنے حواس کو قید کر لو. تو معلوم ہوا کہ پیٹ, شرمگاہ کا روزہ رکھ کر روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا. پیٹ کا روزہ کہ کھانا پینا نہیں ہے, شرمگاہ کا روزہ رکھ کے روزہ تو ہو جائے گا. لیکن جب تک اس کے ساتھ ساتھ آنکھ, زبان, کان, دل, ہاتھ, پاؤں, دیگر اعضاء کا روزہ نہیں رکھیں گے, ان اعضاء کے ذریعے گناہوں کے راستے بند نہیں کریں گے, صفائی نہیں ہو پائے گی. جو صفائی نہیں ہوگی تو دل نہیں چمکے گا. دل نہیں چمکے گا تو گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی, تقویٰ کیسے ملے گا؟ اور تقویٰ اگر نہ مل پایا تو پھر عید کا چاند نظر آتے ہی پھر شیطان سب کچھ کروائے. شیطان تو آزاد ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد پھر گناہوں کا ایسا بازار گرم کروائے کرتے, جو کچھ کیا ہوگا اس پہ بھی پانی پھر دے. لہذا آنکھ کا روزہ بھی رکھنا ہے, آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے. کان کا روزہ رکھنا ہے, غیبت سے بچانا ہے, چغلی سے بچانا ہے, لوگوں کے عیب نہیں سننے. زبان کا روزہ رکھنا ہے, گالی گلوچ نہیں کرنی, بری باتیں نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا دل نہیں توڑنا, غیبت چغلی سے زبان کو بچانا ہے. ہاتھوں کا روزہ رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسا اللہ رسول کی نافرمانی والا کام نہ ہو. دوسرا کام جو رمضان میں کرنا ہے وہ ہے صبر. اب ایک تو صبر ہوتا ہے نا کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے, سحری سے افطاری تک کچھ نہیں کھانا پینا, تو یہ صبر ہے. تو یہ صبر ہے, یہ ہے آدھا صبر. الصوم نصف صبر, یہ روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے. اب آدھا صبر تو ہم نے کر لیا روزہ رکھ کے, اب آدھا صبر رہتا ہے, وہ بھی اختیار کرنا ہوگا. اب وہ آدھا صبر کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں سے بچنے پر صبر, نیکیاں کرتے رہنے پر صبر, مشکلات پر صبر. اب یہ 3 طرح کے صبر ہوں گے تو صبر کمپلیٹ ہوگا, ورنہ آدھا صبر رہے گا. جب صبر پورا ہو جائے گا تو ماہ رمضان پھر کامیابی کے ساتھ گزارنا نصیب ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی, مشقت بھی ہوگی, تکلیف ہوگی, دل نہیں کرے گا, مگر تم کرتے رہو, ڈٹ جاؤ, ثابت قدم رہو. تراویح 2-4 ذوق و شوق سے پڑھیں گے, 2-4 دن پھر تعداد کم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ فرمایا ڈٹ جاؤ, عبادت پر صبر کرو, مستقل مزاجی کے ساتھ, with consistency عبادت جاری رکھو. کیونکہ ہمارے کسی بھی کام میں نا مستقل مزاجی نہیں ہوتی, نہ دنیا کے کاموں میں نہ آخرت کے کام, گناہ پہ مستقل مزاجی ہوتی ہے.
لیکن اچھے کاموں میں، اپنے فائدے والے کاموں میں، رزق حلال کمانے میں، کچھ اسکل سیکھنے میں مستقل مزاجی نہیں. تھوڑا سا ادھر سے سیکھا، تھوڑا یہ سیکھا، تھوڑا وہ سیکھا، تھوڑا یہ سیکھا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے. کریں کیا؟ سارے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. اس موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا، اس کو سن لیا، کوئی گرافک ڈیزائننگ سکھا رہا ہے، کوئی ویب ڈیولپمنٹ سکھا رہا ہے، کوئی اے آئی سکھا رہا ہے، کوئی چیٹ بوٹ سکھا رہا ہے، کوئی یہ ایجنٹس کے بارے میں سکھا رہا ہے، کوئی کیا سکھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے سائبر سیکورٹی سیکھنی ہے، کوئی کہتا ہے ڈیٹا سائنس کی طرف جانا ہے، کوئی کہتا ہے ابھی پائتھن سیکھنی ہے، کوئی کدھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ہمارا نوجوان کروں کیا میں؟ ادھر بھی پیسہ ہے، اس میں بھی پیسہ ہے، اس نے 10 لاکھ کما لیے، اس نے 1 کروڑ کما لیے، اس نے اتنا کما لیے، اس نے اتنا کما لیے. بس کنفیوز میں کیا کروں؟ اور یہ کئی سال خالی یوں سننے سنانے میں گزر جاتے ہیں. صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی، کسی ایک طرف نہیں جاتے، کسی کو ایک کو مینٹر نہیں بناتے، جس وجہ سے پھر بکھرے رہتے ہیں، سوچیں بکھری رہتی ہیں، دماغ بکھرا رہتا ہے. تو کنسسٹنسی کی بات ہوئی تھی کہ مستقل مزاجی نہیں ہے کسی کام میں. تو یوں نیکیوں پر صبر کرنا ہے، پورا مہینہ نیکیاں کرنی ہے، پورا مہینہ تراویح پڑھنی، پورا مہینہ نیک اعمال جاری رکھنے، پورا مہینہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے رکنے پر صبر، نیکیاں کرنے پر صبر، مشکلات پر صبر. ان سب میں سب سے افضل صبر ہے نیکیاں کرنے پر صبر. گناہوں سے بچنا تو کافی حد تک ہو جاتا ہے رمضان میں، لیکن نیکیوں پر صبر یہ نہیں ہو پاتا. مستقل مزاجی سے رات کی عبادت نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، تلاوت قرآن برابر جتنی کرنی چاہیے اتنے نہیں کرتے، فضولیات میں ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں. راتوں کو کھیل کے ٹائم پاس کریں گے، دن کو کوشش کرے روزہ ہے تو چلو 100 کے ٹائم پاس کر لے، پتہ نہیں چلے روزے کا ایسے گزر جائے. نیکیوں پر صبر نہیں ہوگا. حدیث پاک ہے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ فرمایا ما دیم علیہ، وہ نیک عمل جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے وہ حضور کو زیادہ پسند ہے. کہ مستقل مزاجی سے عمل ہم کریں گا، کوشش کرتے ہیں ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، بعد میں چند دن کیا اس کے بعد چھوڑ دیا. اللہ کے نیک بندے جو تھے نا وہ اس طرح کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مستقل عادت تھی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. حضور غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور یہ عمل کتنا عرصہ رہا؟ 40 سال تک. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ روزانہ 300 نوافل ادا کرتے تھے. حضرت ثابت بنانی ان کا 50 سال تک یہ معمول رہا کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رات کو کثرت سے نوافل اور تہجد پڑھا کرتے تھے، اور 30 سال تک مسلسل ان کا یہ معمول رہا کہ روزانہ رات کو ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے. نظر آ رہی؟ یہ ہوتی ہے کنسسٹنسی، یہ ہوتی ہے مستقل مزاجی، یہ ہوتی ہے روٹین. اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.